ہمیں وابستہ رکھا ہے. دعا بھی یہی کرو کہ قیامت تک ہماری نسلیں ان اولیاء کے غلام پیدا ہوں. سر اٹھانے والا نہیں ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہنے والا بندہ بنا ہے. جن لوگوں نے بھی ان اولیاء کے آستانوں سے دشمنی مولی ہے، وہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یہ فرمان، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کس کی ہے یہ ہمت جو اللہ سے جنگ کا ارادہ کرے؟ کون ہے جو یہ جرأت رکھتا ہے اللہ سے وہ جنگ کرے؟ میرے عزیزو، آستانے ہمارے جو اولیاء کاملین کے ہیں، اس پر اب ساری دنیا کی نظریں، ان میں کچھ ٹوپی جبے والے بھی ہیں اور کچھ کفار و مشرکین بھی ہیں، اور دونوں ان آستانوں سے بغض و عداوت رکھنے والے، ان کے دلوں کے اندر ان اولیاء کی دشمنی ہے. اب تو دیکھو اجمیر معلیٰ کی طرف انگلیاں اٹھائے جا رہے ہیں. یہ کہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ جہاں کھودو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے، بس نے ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سے ایک میڈیا والے نے یہ انٹرویو لیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں اتنی سب جو پرانی عمارتیں دکھتی ہیں سب پر دعویٰ ٹھوک دیتے ہو، اولیاء کے آستانے وہ تھے یہ تھے، دشمنی کس بات کی؟ دبئی جاتے ہو وہاں بھی دعوت ٹھوک دو، یہ برج خلیفہ نہیں، یہ برجیشور ہے. چاہے ہو سکتا ہے کہیں پر کیس چلے اس کے بعد پھر کچھ ہو. کیا رکھا ہے اولیاء کی دشمنی سے، ان آستانوں کی دشمنی سے؟ تاریخ موجود ہے. اس غریب نواز کو پوری طاقت لگا کر کے یہ یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ نہ وہ اٹھائے جا سکے نہ ہی بجھائے جا سکے، بلکہ اللہ نے آج ہر دل پر ان کی حکمرانی پیدا فرمائی ہے. اس زمانے میں ایک معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ سرکار غریب نواز کو ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی. اس مرد درویش کو اٹھانے کے لیے جادو کا سہارا، طاقت کا سہارا، لڑکیوں کا سہارا، سب کوششیں ہو گئی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ ایک بڑے سادھو کو، بڑے پنڈت کو، پجاری کو، جو جادو کے بہت سارے گر جانتا تھا، اس سے جا کر پیسے والوں نے کہا کہ اس درویش کو یہاں سے نکالو اجمیر سے، کچھ تو کرو. اور سب نے جب کہا تو وہ بڑا سنیاسی رہا ہے، بہت پڑھا لکھا، اور تاریخ میں اس کا نام بھی رام دیو بتایا گیا. ایک آنکھ والا نہیں، پرانا والا. اور اس وقت اس سے جا کر کے کہا گیا تو اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، 500 چیلوں کو. کہا چلو اس درویش کو میں ابھی منتر ایسے سکھاؤں گا کہ وہ نکل کے بھاگے گا یہاں سے. منتر سکھا کر کے لایا گیا تھا. اس وقت سرکار غریب نواز انا ساگر کی ایک جھوپڑی میں رہ رہے تھے، خیمے میں. چند خدام تھے. آپ کے ایک خادم آئے اور کہا کہ حضور غضب ہو گیا، بڑی جماعت آئی ہوئی ہے منتر پڑھتے ہوئے، کچھ منتر وہ لوگ سیکھ کر کے آئے، سنا ہے کہ بڑا جادو کریں گے اور ہمارا سب یہاں سے نکال دیں گے. سرکار غریب نواز نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ پاورفل جملہ ہے. سنیو ہمیشہ یاد رکھو، کوئی ہو یا نہ ہو ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. یقین رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج کی جتنی بھی پھوکوں سے بجھائی جانے والی طاقتیں ہوں یا حکومتیں ہوں، یہ چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے، اور پھر میں اپنے جملے میں کہوں تو کچھ دیر کی، باقی کا بولنے کی ضرورت ہی نہیں. وقت آئے گا، وقت بھی آئے گا، دور بھی آئے گا. سنو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اولیاء نے یہی تعلیم دی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سرکار غریب نواز نے کہا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، آنے دو. پوری فوج آئی. سرکار غریب نواز کو کہا گیا کہ آپ آؤ ان کا مقابلہ کرو. تو سرکار غریب نواز نے اپنے جو خادم تھے 4-5 ان سے کہا، ایک لکیر کھینچ دی، کہا تم اس میں ہی کھڑے رہنا، اس میں ہی کھڑے رہنا. اور خود کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر تھا سرکار غریب نواز کا. اسی اسرا میں بڑے سادھو جی چیلوں کے ساتھ گرو گھنٹال آئے ہوئے، اور سارا منظر دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں.
سادھو نے کہا تھا جب میں جیسے ہی میں کہوں تبھی منتر پڑھنا جو سکھایا ہے، جو بھی اگڑم بگڑم جو بھی سکھایا، کہا میں جس وقت آرڈر دوں تبھی یہ منتر پڑھنا، جادو اثر کر جائے گا۔ تو سارے ریڈی تھے، تیار تھے۔ ادھر سرکار غریب نواز خیمے سے جیسی نکلے، او اللہ اکبر، چہرے کے اندر وہ جمال، پیشانی سے نکلنے والا وہ نور جسے دیکھے تو اللہ کے نبی یاد آ جائے۔ حسینی جلال ہے، حسنی وجاہت ہے، حیدر کرار کی شباہت ہے۔ غریب نواز جیسے ہی باہر خیمے سے آئے، آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا۔ اسی اسنا میں ادھر سے گرو نے کہا چیلوں کو جو منتر سکھایا ہے سب پڑھو، سارے لوگ ایک ساتھ پڑھو۔ سارے چیلوں نے شروع کر دیا، مگر وہ منتر نہیں، پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا اور خدام بھی دیکھ رہے ہیں، ارے یہ سیکھ کے کیا آئے تھے اور پڑھ جا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ کوئی جوک نہیں، لطیفہ نہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں۔ 500 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو جو سکھا کر استاد لایا تھا وہ قدموں میں گرا اور کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ نہیں ہو سکتا، میں خود بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ سب برسوں تک سرکار غریب نواز کی خدمت کیا اور خلافت سے بھی سرفراز کی۔ سرکار غریب نواز مرید بھی بنائے اور خلافت سے بھی سرفراز کیے۔ یہ اولیاء کاملین کے آستانے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دین جو پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے، آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ گوگل سے ہمارے پاس دین آ گیا ہے، انٹرنیٹ سے دین آ گیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے جوکر آ گئے ہیں انٹرنیٹ پر، نوجوان ان کی فدائی بن گئے۔ کیا ریفرنس دیتا ہے، کیا نمبر بولتا ہے، وہ انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، تم انجینئروں کے دین پر ہو کہ غریب نواز کے دین پر ہو؟ دین پلمبر سے انجینئر سے نہیں آیا ہے، دین آیا ہے تو افضل بیابانی جیسے بزرگوں سے آیا ہے، دین آیا ہے تو خواجہ دکن سے آیا ہے۔ ہمارے پاس دین آیا، ارے ان کو تو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم، جو دین سکھانے کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کس چیز کا سلیقہ ہے؟ یہ اولیاء پر بھونکنے والے لوگ، آستانوں کی بے حرمتی کرنے والے لوگ، وہ دین کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ دین کے علمبردار ہو سکتے ہیں؟